جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر بندہ مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دونوں طرزوں سے آزاد کرتا ہے، وہ ہر شے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر اصرار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے کوسوں دور رکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوتے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سناتی ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ توجہ سے اس کی بات سنے، اس کی ڈھارس بندھائے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں باتیں نہیں سننا چاہتا، تو وہ خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سی عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس کے دکھ سننے والا، اس کے دل کی باتیں سننے والا کوئی ہو۔ شوہر کو عورت کی اس فطرت کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے۔ انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر کسی اور کا قد چھوٹا کر کے کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ محبت عمر، خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے؟ کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ جب آپ اپنے پر فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا
سکون سے جینے نہیں دے گا۔ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے، کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہماری طبیعت میچ ہوتی ہے۔ لازمی نہیں کہ خونی رشتے ہوں یا کوئی اپنا ہو اس سے ہی لگاؤ ہو جائے۔ انسان ہر ایک شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور اس کے دل میں محبت اور اس کے لفظوں میں احساس ڈھونڈتا ہے۔ پھر جس کو یہ سب کسی ایک شخص میں مل جائے تو پھر ہم چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے، اور اس شخص سے ایسے منسلک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل جہاں جڑ جاتا ہے پھر اس شخص کے بغیر قرار کہاں ملتا ہے۔ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سناتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ توجہ سے اس کی بات سے اس کی ڈھارس بندھائے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں باتیں نہیں سننا چاہتا، تو وہ خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے دکھ سننے والا، اس کے دل کی باتیں سننے والا کوئی ہو۔ شوہر کو عورت کی اس فطرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات، واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔